حضرت خالد بن ولید نے کویت کے مقام پر فارس سے پرشیا سے کون سی جنگ لڑی؟ نجد سے رزق کی تلاش میں نکلے قبائل کویت کے حکمران کیسے بن گئے؟ کویت کیا واقعی عراق کا حصہ ہے؟ شیخ مبارک الصباح کیسے کویت کا حکمران بنا؟ سلطنت عثمانیہ کو کیسے دھوکہ دیا؟ برلن بغداد معاہدہ کیا تھا؟ الصباح نے برطانیہ سے کیا معاہدہ کیا؟ سعودی عرب سے اختلافات کیسے حل ہوئے؟ عراق کے ساتھ اختلافات کتنے پرانے کتنے قدیم ہیں؟ آج بھی بغداد اور کویت میں کس ساحلی پٹی کو لے کر ایک سفارتی جنگ جاری ہے؟ کیا کویت موجودہ ہاسٹائل مشرق وسطی میں قائم رہ پائے گا؟ کویت کا مستقبل کیا ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ خلیج فارس کا چھوٹا سا ملک کویت ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی جنگ کا میدان بنا رہا۔ گزشتہ ہفتے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک ہولناک حملہ ہوا جس نے پورے مشرق وسطی کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ اس حملے میں نہ صرف مسافر ٹرمینل کو شدید نقصان پہنچا بلکہ غیر ملکی شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، کویت میں قائم جو امریکی فوج کے اسٹریٹجک اڈے ہیں وہاں پر بھی یکے بعد دیگرے میزائل داغے گئے جس سے وہاں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری اس نئی کشیدگی نے کویت کو خطرے کی زد میں ایک بار پھر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن کویت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس جیسے طوفان اس چھوٹی سی ریاست کا ہمیشہ سے تعاقب کرتے رہے ہیں۔ کیسے؟ آج کویت کی اسی تاریخ پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کویت خلیج فارس کے بالکل شمال مغرب میں عراق اور سعودی عرب جیسے بڑے ممالک کے درمیان گھرا ہوا صرف 17,820 مربع کلومیٹر پر پھیلا ایک چھوٹا سا ملک کویت۔ شمال اور شمال مغرب میں اس کا طویل بارڈر عراق سے ملتا ہے جبکہ اس کے جنوب میں سعودی عرب کی سرحد واقع ہے۔ اس کا مشرقی ساحل خلیج فارس کے ساتھ لگتا ہے جو اسے عالمی تجارت اور سمندری راستوں تک براہ راست رسائی فراہم کرتا ہے۔ کویت کی سمندری ساحلی پٹی جو کوسٹل لائن ہے اس کی لمبائی تقریباً 499 کلومیٹر ہے اور یہ تمام ساحل خلیج فارس کے ساتھ واقع ہے جہاں ملک کی زیادہ تر آبادی، معاشی سرگرمیاں اور دارالحکومت کویت سٹی موجود ہے۔ اس کا زیادہ تر جغرافیائی خطہ جو ٹیرین ہے وہ بالکل ہموار، پتھریلا اور تپتے ہوئے ریگستانوں پر مشتمل ہے جہاں گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 52 لاکھ 5.2 ملین ہے جس میں سے تقریباً 36 لاکھ تارکین وطن ایکسپیٹس ہیں جو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور مصر جیسے ممالک سے یہاں روزگار، ملازمت اور کاروبار کی غرض سے آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ یعنی کویت کی مجموعی آبادی کا تقریباً 70% حصہ جو ہے وہ غیر ملکیوں پر مشتمل ہے جبکہ اصل کویتی شہری صرف 30% ہیں۔ یہی وہ ڈیموگرافک فیکٹر ہے جو کویت کی معیشت اور معاشرت کو باقی دنیا سے منفرد کرتا ہے۔ کویت کو لے کر ایک منطقی سوال جو ہر تاریخ دان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹے سے ملک کا وجود، اس کے وجود کا آخر جواز کیا بنتا ہے؟ اس کے ایک طرف سعودی عرب ہے، عربین پیننسولا کا سب سے بڑا ملک، وہاں پر اس مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، وہاں پر مکہ مدینہ شریف ہیں اور وہاں پر ایک مسلمانوں کا آپ سمجھ لیجئے کہ لیڈر ملک ہے، ایوری بڈی لکس اپ ٹو دیم، اور اتنا بڑا اس کی ہیوی ویٹ ہے جس کی کہ بڑی سے ہے۔ اور دوسری طرف ایک قدیم ترین انسانی تہذیبوں کا مرکز عراق ہے جیسے میسوپوٹیمیا، اور پھر عباسی خلافت جو تھی اس کا بھی گڑھ تھا۔ تو دو اتنے بڑے ہیوی ویٹس کے بیچ میں، ان دو ہاتھیوں کے بیچ میں یہ ریت اور مٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بطور آزاد ملک کیسے قائم رہ گیا؟ سعودی عرب یا عراق کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ اگر ہم تاریخی حقائق کا جائزہ لیں تو عراق کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ کویت کوئی الگ ملک نہیں بلکہ اسی کی سرزمین کا ایک حصہ ہے۔ ماضی قریب میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ 19ویں صدی میں جب عثمانی ترک عراق پر حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے کویت کو باقاعدہ طور پر عراق کے صوبے
بصرہ کا ایک ضلع ڈسٹرکٹ قرار دے رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کویت نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو عراق نے بارہا اپنے اس تاریخی حق کا دعویٰ دہرایا اور 2 سال تک کویت کی عالمی شناخت کو اقوام متحدہ میں روکے رکھا۔ اور پھر بعد میں 1990 کی دہائی میں عراقی صدر صدام حسین نے کویت پر اچانک حملہ کر کے چند ہی گھنٹوں میں اس پر مکمل قبضہ کر لیا اور اسے عراق کا حصہ بنا لیا۔ بعد میں امریکی اور اتحادی افواج نے خونی جنگ کے بعد کویت کو آزاد کروایا، لیکن سمندری حدود کے تنازعات آج بھی دونوں ممالک کے درمیان ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہیں۔ کویت کی اس الجھی ہوئی کہانی کے تانے بانے سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو پورے 1400 سال پیچھے گھمانا ہوگا، جب اس خطے کا نام کویت نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ 7ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں اس پورے ساحلی علاقے کو کاظمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تاریخ اسلام میں اس مقام کی اہمیت انتہائی غیر معمولی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 633 عیسوی میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں اور اس وقت کی سپر پاور ساسانی سلطنت پرشین امپائر کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ لڑا گیا، جسے تاریخ میں جنگ ذات السلاسل بیٹل آف چینز کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کی قیادت تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جبکہ ایرانی فوج کا کمانڈر وہاں کا مغرور گورنر ہرمز تھا۔ جی ہاں، وہی آبنائے ہرمز والا ہرمز۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں کمال مہارت اور جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانی فوج کو صحرا میں مسلسل آگے پیچھے مارچ کرنے پر مجبور کیا، جس سے بھاری ہتھیاروں سے لیس ایرانی سپاہی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شدید تھکن کا شکار ہو گئے۔ ایرانیوں نے اپنے سپاہیوں کے دلوں سے شکست کا خوف ختم کرنے اور انہیں میدان جنگ سے بھاگنے سے روکنے کے لیے ایک دوسرے کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، اور اسی وجہ سے اس جنگ کو ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی کا نام بھی ملا۔ جنگ کے آغاز جو ہے وہ روایتی مقابلے سے ہوا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو عبرت ناک طریقے سے جہنم واصل کر دیا، جس سے ایرانی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد مسلم لشکر نے چومکھی لڑائی لڑی۔ زنجیروں میں بندھے ہوئے جو ایرانی سپاہی تھے وہ نہ تو پینترا بدل سکے اور نہ ہی اپنی جان بچا کر بھاگ سکے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فارسی مارے گئے اور مسلمانوں کو ایک شاندار اور فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس عظیم الشان کامیابی نے نہ صرف ساسانی سلطنت کی اس کی ہیبت کو خاک میں ملا دیا، بلکہ ایران فارس کی فتح کا دروازہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ اس شاندار فتح کے بعد یہ پورا علاقہ پہلی بار اسلامی سلطنت کا باقاعدہ حصہ بنا۔ عروج اسلام کے اس سنہری دور میں کاظمہ کا یہ خطہ بصرہ اور حجاز یعنی مکہ مدینہ کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلوں کے لیے ایک انتہائی اہم دفاعی اور تجارتی مرکز بن گیا، جہاں دور دراز سے آنے والے قافلے سستانے اور تجارت کے لیے رکا کرتے تھے، جس سے یہاں کی آبادی اور اہمیت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے صدیاں گزری اور دمشق اور بغداد کی مرکزی خلافتیں کمزور ہوئیں، تو اس جزیرہ نما خطے پر مقامی بدو قبائل کا اثر و رسوخ ایک بار پھر بڑھنے لگا۔ پھر دور آیا 16ویں صدی کا، اور یورپی طاقتیں ہیں دنیا کے سمندروں پر اپنے جھنڈے لہرانے لگیں۔ 1521 میں پرتگالیوں نے اپنی جدید اور طاقتور بحری فوج کے بلبوتے پر خلیج فارس کے تمام اہم تجارتی راستوں سمیت کویت کے ساحلوں پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن پرتگالیوں کا یہ نوآبادیاتی تسلط زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ 17ویں صدی کے وسط تک پرتگالیوں کو 2 مختلف محاذوں پر سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف برطانوی اور ڈچ تجارتی کمپنیاں ان کی بحری برتری کو چیلنج کر رہی تھیں، تو دوسری طرف عمان کے مقامی عرب حکمرانوں نے پرتگالیوں کے خلاف ایک منظم جنگ کا آغاز کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں پرتگالی یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پرتگالیوں کے جانے کے بعد یہ علاقہ ویران نہیں ہوا، بلکہ یہ سعودی عرب کے وسطی علاقے نجد کے طاقتور قبائل کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ 17ویں صدی کے آخر میں نجد کے علاقے میں شدید قحط اور ناموافق سیاسی حالات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے وہاں کے کئی بڑے خاندانوں نے ایک عظیم قبائلی اتحاد قائم کر کے ساحل کی طرف ہجرت شروع کی۔ اس اتحاد کو تاریخ میں بنی عتبہ کہا جاتا ہے۔ اس ہجرت کرنے والے اتحاد میں 3 بڑے اور اہم خاندان شامل تھے: آل صباح، آل خلیفہ اور الجلامہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی قبیلے کا ایک حصہ یعنی آل خلیفہ آج بحرین پر حکومت کر رہا ہے، جبکہ دوسرے حصے نے قطر کو آباد کیا۔ جب یہ لوگ کویت کے ساحلوں پر پہنچے تو یہاں انہیں قیمتی موتیوں، پرلز کی تجارت اور بین الاقوامی بحری جہازوں کی آمد و رفت کے ایسے بہترین مواقع ملے جو نجد کے تپتے ہوئے صحرا میں ناممکن تھے۔ یوں
کویت کی مٹی نے ان کی قسمت بدل دی۔ سال 1752 میں کویت کی تاریخ میں وہ فیصلہ کن موڑ آیا جس نے اس کے مستقبل کا تعین کر دیا۔ کویت کے ساحلوں پر آباد تاجروں، مچھیروں اور مقامی قبائل نے محسوس کیا کہ اپنے اندرونی تنازعات کو حل کرنے اور بیرونی حملوں سے بچنے کے لیے انہیں ایک مضبوط مرکزی لیڈر کی ضرورت ہے۔ اس عظیم اور حساس ذمہ داری کے لیے انہوں نے شیخ صباح بن جابر یعنی صباح اول، جنہیں صباح اول بھی کہا جاتا ہے، ان کا انتخاب کیا اور ان کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ شیخ صباح کا خاندان آل صباح نجد سے ہجرت کر کے آنے والے اسی بنی عتبہ قبیلے کا سرکردہ خاندان تھا۔ اس واحد سیاسی فیصلے نے کویت کو بدو قبائل کی ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھا کر ایک باقاعدہ سیاسی اور انتظامی ریاست، ایک پولیٹیکل یونٹ بنا دیا۔ یہاں ایک انوکھا معاہدہ ہوا۔ آل صباح خاندان کا کام ملک کا دفاع اور انتظام سنبھالنا تھا، جبکہ باقی قبائل اور تاجر خاندان ملکی معیشت اور تجارت کے فروغ پر مامور ہو گئے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں جب سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو رہی تھی تو عالمی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ عثمانیوں نے جرمنی کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، جس کے تحت جرمنی کے شہر برلن سے لے کر بغداد تک ایک طویل ریلوے لائن بچھائی جانی تھی، جسے کہ برلن بغداد ریلوے لائن کا نام دیا گیا تھا، اور اس کا آخری اسٹریٹجک اسٹیشن کویت کی بندرگاہ کو بنانے کی تجویز تھی۔ چونکہ عثمانی خلافت کویت کو بصرہ ولایت کا ایک قضا یعنی کہ ضلع تسلیم کرتی تھی، اس لیے عثمانیوں کے لیے جرمنی کے ساتھ مل کر کویت میں یہ تعمیراتی منصوبہ شروع کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت برطانیہ جرمنی کے اس منصوبے کو اپنے امپیریل مفادات کے لیے موت کا پروانہ سمجھ بیٹھی۔ انگریزوں کو یہ خوف تھا کہ اگر جرمن ریلوے کے ذریعے خلیج فارس، گلف آف پرشیا کے گرم پانیوں تک پہنچ گئے تو برطانوی سلطنت کی رگے جاں یعنی ہندوستان کا بحری راستہ جرمن بحریہ کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ عثمانی خلافت اندرونی طور پر کمزور ہو رہی تھی۔ کویت کے نئے حکمران شیخ مبارک الصباح، مبارک الکبیر بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جس نے اپنے 2 بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، عثمانیوں کے عتاب سے بچنے اور اپنی بقا کے لیے برطانیوں سے ہاتھ ملانا انہوں نے بہتر سمجھا۔ یوں 23 جنوری 1899 کو شیخ مبارک اور برطانوی پولیٹیکل ریزیڈنٹ میلکم جان میڈ کے درمیان ایک انتہائی خفیہ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس پروٹیکٹوریٹ ٹریٹی کے تحت برطانیہ نے کویت کے بیرونی دفاع کی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی، لیکن بدلے میں کویت کے حکمرانوں نے اپنی خود مختاری کی چابی بلکہ چابیاں انگریزوں کو تھما دیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی دوسرے ملک کو نہ تو بیچیں گے نہ لیز پر دیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ نہ ہی برطانیہ کی اجازت کے بغیر کسی غیر ملکی طاقت سے کوئی سفارتی یا معاشی معاہدہ کریں گے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جسے جدید کویت کی بنیاد کہا جاتا ہے، کیونکہ کویت عثمانی خلافت کے سیاسی اثر سے نکل کر باقاعدہ برطانوی چھتر چھایا تلے، چھتری تلے آ چکا تھا۔ لیکن کویت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی سرحدیں زمین پر واضح نہیں تھیں۔ جنگ عظیم اول سے چند ماہ قبل جولائی 1913 میں برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ نے طویل مذاکرات کے بعد ایک دستاویز تیار کی جسے اینگلو عثمانی کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد خلیج فارس میں دونوں طاقتوں کے دائرہ اختیار اور کویت کی حدود کا تعین کرنا تھا۔ اس کنونشن میں 2 اہم سرحدیں کھینچی گئیں۔ پہلی تھی سرخ لکیر۔ یہ کویت شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر کے ریڈیس پر مشتمل ایک دائرہ نما سرکلر سرحد تھی، جہاں آل صباح کی مکمل اور خود مختار حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ دوسری ایک سبز لکیر تھی، ایک بیرونی سیمی سرکل ٹائپ نیم دائرہ تھا، جہاں عثمانیوں نے مانا کہ یہاں آباد بدو قبائل کویت کے امیر کے زیر اثر ہیں، اور اس وسیع علاقے سے کویت کے امیر کو ٹیکس اور لگان وصول کرنے کا بھی حق تھا، لیکن براہ راست اس کی حکومت نہیں تھی۔ اچھا حضور، اب معاہدہ تو ہو گیا، لیکن تاریخ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس پر دستخط کے چند ہی ماہ بعد جنگ عظیم اول چھڑ گئی اور عثمانی سلطنت اس جنگ میں شکست کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بکھر گئی۔ لہٰذا یہ 1913 کا کنونشن کبھی قانونی طور پر نافذ نہ ہو سکا۔ اور حضور، اس کے بعد جنگ عظیم اول کے خاتمے پر فاتح اتحادیوں نے عثمانی علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا، اور کویت کے شمال میں واقع عراقی خطہ بھی برطانوی کنٹرول ان کے مینڈیٹ میں آ گیا۔ اب کویت کو اپنے جنوب میں ایک نئی اور بھیانک چیلنج کا سامنا تھا، اور وہ تھی نجد کے سلطان عبد العزیز ابن سعود کی ابھرتی ہوئی طاقت، جو آج کا سعودی عرب ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت جدید سعودی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، بلکہ اخوان تحریک اور نجدی بدو قبائل جزیرہ نما عرب کو متحد کر رہے تھے۔ اور حضور، سرحدوں اور قبائلی وفاداریوں کے اس تنازع نے 1919-1920 میں کویت نجد جنگ کی شکل اختیار کر لی۔
جس میں کویت کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اور مشہور جہرہ کی جنگ لڑی گئی۔ اس خوریزی کو روکنے کے لیے نومبر 1922 میں برطانوی ہائی کمشنر سر پرسی کاکس نے دونوں فریقین کو العقیر کے مقام پر اکٹھا کیا اور العقیر پروٹوکول 1922 کے ذریعے سرحد کا تعین کر لیا۔ اس معاہدے میں پرسی کاکس نے ابن سعود کو راضی رکھنے کے لیے کویت کے اس کی کلیم کردہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ جو سبز لکیر تک جاتا تھا کاٹ کر نجد کو دے دیا۔ تنازع کو مستقل ختم کرنے کے لیے خلیج فارس کے ساحل پر 5770 مربع کلومیٹر کے ایک علاقے کو غیر جانبدار زون یعنی کہ نیوٹرل زون بھی قرار دے دیا، جہاں دونوں ممالک کے برابر کے حقوق تسلیم کر لیے گئے تاکہ مقامی قبائل کی نقل و حرکت متاثر نہ ہو سکے۔ یہ نیوٹرل زون بعد میں 1979 میں باقاعدہ ایک لائن کھینچ کر آدھا کویت اور آدھا سعودی عرب میں تقسیم کر دیا گیا۔ اچھا حضور، جنوب کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن یہ مسئلہ حل کرنے کے بعد باری تھی عراق کی سرحد کی۔ 1932 میں جب عراق برطانوی کنٹرول سے آزاد ہونے والا تھا تو کویت کے امیر اور عراقی وزیر اعظم نور السید کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا، ایکسچینج آف نوٹس ہوا۔ اس تحریری معاہدے نے کویت کی جغرافیائی حیثیت کو بین الاقوامی سطح پر قانونی شکل تو دے دی، لیکن زمین پر بارڈر کی کوئی فزیکل نشاندہی، کوئی ڈیمارکیشن نہیں کی گئی۔ یہ ابہام آگے چل کر ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بنا۔ حضور، جب 19 جون 1961 کو کویت نے برطانیہ سے مکمل آزادی کا اعلان کیا تو اس کے ٹھیک 6 دن بعد عراقی وزیر اعظم جنرل عبد الکریم قاسم نے ایک پریس کانفرنس کی اور کویت کی آزادی کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کویت تاریخی طور پر عثمانی دور میں بصرہ ولایت کا حصہ تھا، اس لیے وہ اسے طاقت کے بلبوتے پر عراق کا دوبارہ حصہ بنا لیں گے۔ اس خطرے کے جواب میں برطانیہ نے فوری طور پر آپریشن وانٹیج شروع کیا اور برطانوی بحری بیڑے اور فوجیوں نے کویت کی سرحدوں پر دفاعی پوزیشن سنبھال لی۔ انگریز کسی بھی قیمت پر تیل سے مالا مال اس ننھے سے ملک کو عراق کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ عراق کی اس جارحانہ پالیسی کی وجہ سے کویت کو عرب لیگ کا رکن بننے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کشیدگی 2 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ فروری 1963 میں عراق میں ایک فوجی بغاوت، ایک باتھسٹ کو ہوا، باس پارٹی نے بغاوت کر دی جس کے نتیجے میں عبد الکریم قاسم کا تختہ الٹ دیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ نئی عراقی حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی بدلی اور اکتوبر 1963 میں کویت کی آزادی اور خود مختاری کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ اچھا حضور، اور یہ جو سرحد تھی یہ اسی سرحد کو مانا گیا جو 1932 میں مان لی گئی تھی اور اس کی کوئی فزیکل ڈیمارکیشن نہیں تھی لیکن کاغذوں پہ مانی ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جو اکتوبر 1963 کے بعد ایسا لگا کہ یار اب تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن خلیج کے نیچے تیل کا ابلتا ہوا لاوا کچھ اور ہی کھچڑی پکا رہا تھا۔ 1979 میں جب صدام حسین نے عراق کی کمان سنبھالی تو انہوں نے جلد ہی ایران کے خلاف ایک ہولناک 8 سالہ جنگ شروع کر دی۔ کویت نے اس جنگ میں عراق کو $14 ارب سے زائد کا قرضہ اور مالی امداد فراہم کی، کیونکہ 1938 میں تیل کی دریافت کے بعد کویت کے لیے یہ فنڈنگ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ جب 1988 میں جنگ ختم ہوئی تو عراقی معیشت ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی اور اس پر $40 ارب سے زائد کا غیر ملکی قرضہ تھا۔ جب کویت نے اپنے $10 ارب سے زائد کا قرضہ واپس مانگا، اس کا مطالبہ کیا تو صدام حسین نے صاف انکار کر دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا، عراق نے ایران کے اسلامی انقلاب کو روک کے پورے عرب خطے اور خصوصاً کویت کی سیکیورٹی کی قیمت اپنے عراقیوں کے خون سے چکائی ہے، اس لیے اس قرض کو گرانٹ عطیے میں تبدیل کر دیا جائے۔ معاملہ اس وقت مزید بگڑ گیا جب عراق کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے تیل کی قیمت $25 فی بیرل مقرر کرنا ضروری تھی، اس پہ برقرار رکھنا ضروری تھی کہ $25 پہ بیچا جائے، تاکہ کیونکہ ان کی بھی ساری کی ساری معیشت عراق کی بھی تیل پر کھڑی تھی، وہ چاہتے تھے کہ تیل کی قیمت کم از کم $25 فی بیرل رہے، اس سے کم نہ ہو۔ لیکن ہوا کیا، کویت اور متحدہ عرب امارات نے اوپیک کے کوٹے سے زیادہ تیل نکال کر عالمی منڈی میں پھینک دیا، جس سے تیل کی قیمت گر کر $11 فی بیرل پر آ گئی۔ صدام حسین نے اسے عراق کے خلاف ایک اکنامک وار، ایک معاشی جنگ قرار دیا، اور حضور اس کے ساتھ ہی صدام نے کویت پر ایک سنگین سائنسی الزام بھی لگا دیا۔ اس نے کہا کہ کویت بارڈر پر واقع مشترکہ رومیلا آئل فیلڈ سے عراق کا تیل چوری کیا جا رہا ہے اور کویت چوری کر رہا ہے۔ اصل میں ان کا ایک یہ بالکل بارڈر پر رومیلا آئل فیلڈ ہے جو کہ عراق اور کویت دونوں کا مشترکہ آئل فیلڈ ہے۔
صدام کا دعویٰ یہ تھا کہ کویت نے امریکی کمپنی سانتا فے کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے سلانٹ ڈرلنگ ترچھی کھدائی کی ہے، یعنی کنویں یہاں پر کویت میں موجود ہیں لیکن زیر زمین جو ہے نا انہوں نے اس طرح بجائے اس کے کہ سیدھی ڈرلنگ کریں انہوں نے اس طرح ترچھی ڈرلنگ کی ہے اور یہ بارڈر ہے. اب کنواں یہاں پر ہے لیکن اس کا جو پائپ ہے نا وہ اس طرف آ رہا ہے عراق کی سائڈ پہ. تو کہہ رہا ہے کنواں آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے اور تیل آپ میرا کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں. دس از واٹ ہی سیڈ، یعنی کنواں کویت کی زمین پر ہے لیکن وہ زیر زمین ترچھے ہو کر عراق کے تیل کے ذخائر تک جا رہے ہیں. اچھا، رومیلا فیلڈ کا جو جیولوجیکل پروفائل جو زیر زمین ہائیڈرو ڈائنامکس کے ماہرین ہیں ان کے مطابق صدام کا یہ دعویٰ سائنسی طور پر درست نہیں تھا. رومیلا آئل فیلڈ کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کا بڑا حصہ عراق میں ہے اور صرف جنوبی کونا جو ہے وہ کویت رتقا فیلڈ میں آتا ہے. اصل حقیقت یہ تھی کہ عراق کی طرف سے طویل جنگ کی وجہ سے کھدائی بالکل بند ہو گئی ہوئی تھی جبکہ کویت مسلسل تیل نکال رہا تھا. اس وجہ سے زیر زمین پریشر کا ایک بڑا پریشر ڈفرینشیل پیدا ہو گیا جس نے عراق کے حصے کے تیل کو قدرتی طور پر جنوب کی طرف یعنی کویت کے کنووں کی طرف دھکیل دیا. اسے جیولوجی میں نیچرل فلوئڈ مائگریشن کہتے ہیں کیونکہ پریشر یہاں پر بننا تو وہ ادھر سے ادھر آنا شروع ہو گیا. صدام کو دراصل اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. اس کو ترچھی کھدائی کی پرواہ نہیں تھی بلکہ اسے جنگ کرنے کے لیے ایک بہانے کی ضرورت تھی. یوں 2 اگست 1990 کو عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر کے چند گھنٹوں میں پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے عراق کا 19واں صوبہ بھی قرار دے دیا. کویت 7 ماہ تک عراقی قبضے میں رہا، یہاں تک کہ فروری 1991 میں امریکہ کی سربراہی میں 35 ملکوں کے اتحاد نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے ذریعے عراقی فوج کو مار بھگایا اور اس جنگ میں سعودی عرب، بحرین، UAE اور امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے نے جو 5th فلیٹ ہے اس نے کلیدی کردار ادا کیا. اچھا، جنگ کے بعد 1993 میں اقوام متحدہ کے بارڈر ڈیمارکیشن کمیشن نے قرارداد 833 کے تحت دونوں ممالک کی زمینی سرحد کو 1932 کے خطوط پر اس کے مطابق زمین پر باقاعدہ ستون پلرز لگا کر فائنل کر دیا، یعنی کہ اب فزیکل ڈیمارکیشن ہو گئی. لوگوں نے کہا چلو اب تو کہانی ختم ہو گئی ہے، لیکن کہانی حضور یہاں ختم نہیں ہوئی. دونوں ممالک کی جو بحری سرحد ہے سمندر کے اندر وہ ایک پوائنٹ ہے جسے پوائنٹ 162 کہا جاتا ہے. یہ دونوں کی سرحد جو ہے پوائنٹ 162 پر جا کر رک جاتی ہے کیونکہ اس سے آگے گہرے پانی یا گہرے سمندر کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. پوائنٹ 162 سے آگے بحری حصے کو خور عبداللہ کہا جاتا ہے. اور حضور اس یہ جو چینل ہے یہ گزرگاہ ہے، اس میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے 2012 میں دونوں ملکوں نے خور عبداللہ معاہدہ کر لیا جس کے تحت اس چینل کے بیچوں بیچ ایک فرضی لائن، ایک میڈین لائن کھینچ دی گئی. اور چونکہ یہ چینل بہت تنگ ہے اس لیے بڑے بحری جہازوں کو پانی کی گہرائی یعنی کہ نیویگیشن چینل پر رہنے کے لیے اکثر کویتی یا عراقی حدود میں داخل ہونا پڑتا تھا. کبھی یہاں پر گہرائی زیادہ ہے، کبھی یہاں پر زیادہ ہے، اور وہ جہاز جو بھی آ رہا ہے وہ ایک سائڈ پہ رہ کے نہیں آ سکتا تھا، اس کو جہاں ڈیپتھ ملتی تھی وہ آتا تھا. لیکن بیچ میں کیونکہ بارڈر تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی بحری جہاز آ رہا ہے تو وہ آپ کی طرف ہو یا ہماری طرف ہو، آپ کو بھی فائدہ ہے اور ہم کو بھی فائدہ ہے. لیکن اس معاہدے سے عراق کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ اس کی واحد بڑی بندرگاہ قصر جو ہے اس تک رسائی اسی راستے سے ہوتی ہے اور دونوں ملکوں کی پارلیمان نے پھر اسے منظور کیا اور 2013 میں یہ اقوام متحدہ میں جمع ہو کر بین الاقوامی قانون بن گیا. اچھا حضور، لیکن حالیہ برسوں میں ایک بار پھر یہ مسئلہ دونوں ممالک کے مابین وجہ تنازع بنا ہوا ہے اور وجہ ہے دونوں ملکوں کی پورٹ وار. کویت اپنے بوبیان جزیرے پر اربوں ڈالر کی لاگت سے مبارک الکبیر پورٹ بنا رہا ہے. عراق ساحل پر اس کے بالکل سامنے ایک میگا پروجیکٹ گرینڈ فا پورٹ وہ بنا رہا ہے جو عراق کو یورپ کے لیے ایک نیا تجارتی گیٹ وے بنائے گا. عراق کو خوف ہے کہ کویت کی بندرگاہ اس کے گرینڈ فا پروجیکٹ کا گلا گھونٹ دے گی اور اس جیو اکنامک جنگ کے نتیجے میں ستمبر 2023 میں عراقی سپریم کورٹ نے 2012 کے خور عبداللہ معاہدے کو ملکی آئین کے خلاف، انہوں نے کہا یہ خلاف ہے، وہ خلاف قرار دے کے انہوں نے اس کو کالعدم کر دیا. عدالت کا موقف یہ تھا کہ اس معاہدے کی پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے 2/3 اکثریت حاصل نہیں کی گئی. اب جبکہ سال 2026 چل رہا ہے، عراق نے سمندر کے اندر موجود چند شولز پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا. شولز یہ سمندر کے اندر ریت یا مٹی کے وہ اونچے ٹیلے ہوتے ہیں جو لو ٹائیڈ میں جب سمندر اترتا ہے، پانی نیچے اترتا ہے تو یہ اس وقت پانی سے باہر نکل آتے ہیں. اب عراق نے اس پر دعویٰ کر دیا ہے. اب اگر بین الاقوامی قانون کے تحت یہ شولز جو ہے
عراق کے حصے میں آ جاتے ہیں تو عراق کی بحری سرحد خور عبداللہ میں مزید جنوب کی طرف منتقل ہو جائے گی اور عراق کو گہرے پانیوں ڈیپ واٹرز تک براہ راست رسائی مل جائے گی، جس سے کویت کی بحری ناکہ بندی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں عراق نے باقاعدہ طور پر 2026 میں اقوام متحدہ میں اپنا نیا کلیم جمع کروا دیا ہے، اور یہ تنازع اس وقت خلیج کا ایک بڑا جیو پولیٹیکل ٹائم بم بنا ہوا ہے۔ حضور، یہی وجہ ہے کہ کویت کی بقا کا دار و مدار ہمیشہ سے بیرونی طاقتوں پر رہا ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے، تھوڑے ریسورسز ہیں، کبھی کوئی بلی کرتا ہے، کبھی کوئی بلی کرتا ہے۔ 1991 کے بعد سے کویت میں امریکی فوج کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ اس وقت کویت میں کیمپ عارف جان مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کا سب سے بڑا اور اہم ترین عسکری اڈہ ہے، جو خطے میں امریکی آپریشنز کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ایران امریکہ کشیدگی اور جنگی حالات کی وجہ سے یہ بیس کئی بار ایرانی فورسز کے ڈرونز اور میزائل حملوں کا نشانہ بھی بن چکا ہے، جس نے کویت کی سیکیورٹی کو ایک بار پھر داؤ پر لگا رکھا ہے۔ آج پورا مغربی ایشیا یا مشرق وسطیٰ بالخصوص خلیجی ممالک اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کے پاس اربوں خربوں ڈالرز ہیں، امریکی بیسز ہیں۔ بظاہر تو یہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں، لیکن امریکہ کے تحفظ فراہم کرنے کے دعوے زمیں بوس ہو چکے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکہ جیسی بڑی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور آبنائے ہرمز جیسے اہم بحری راستوں کو کنٹرول کر کے تمام خلیجی ممالک کی معیشت کو مفلوج کر سکتا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل نواز متحدہ عرب امارات کی لڑائی شدید ہو چکی ہے، جس سے عرب بلاک اور اوپیک تو پہلے ہی ختم ہو گیا تقریباً، اور عرب بلاک بھی شدید خطرے میں ہے۔ یہ وقت تمام خلیجی ممالک کے لیے بہت کڑا ہے، بالخصوص کویت جیسے چھوٹے ممالک کے لیے، جو خطے میں موجود اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور خلیجی ممالک سے ان میں سے کسی کو بھی وہ ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ایران امریکہ جنگ، میرا یہ خیال ہے اگر یہ جنگ جلد ختم ہو جاتی ہے، جو مجھے لگتا نہیں کہ یہ ہوگا، اگر یہ جلد بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو شاید خلیجی ممالک آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات کو کچھ تھوڑا بہت سلجھا سکیں۔ مجھے مشکل یہ لگتا ہے کیونکہ یو اے ای آلریڈی ٹو فار گون انٹو اسرائیلز کیمپ، لیکن شاید کوئی ایک فارمولا نکال لیں۔ جہاں تک کویت کا سوال ہے تو کویت کو اپنے دفاع اور جیو پولیٹیکل مستقبل کے بارے میں بہت اہم فیصلے کرنے ہیں، اور وہ اس کی دفاع کے بارے میں ہے۔ کس کو بھائی آپ نے اپنے ساتھ کس کو بٹھانا ہے؟ آپ نے اوپیک میں رہنا ہے نہیں رہنا، عرب لیگ میں رہنا ہے نہیں رہنا، آپ نے یو اے ای کے کیمپ میں جانا ہے، آپ نے سعودی عرب کے کیمپ میں جانا ہے، بہت سے فیصلے ہیں، اور یہ فیصلے ہی اس کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ فی الحال کویت ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر کام کر رہا ہے، لیکن زیادہ دیر تک وہ ایسا کر نہیں پائے گا۔ میری پوچھیں تو اگر کویت اس بحران سے نکل گیا، میرے خیال میں یہ ایک جیو پولیٹیکل معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔